جب لگ جائے تو یہ کرنا چاہیے، جیسے یہ ایسے ہوتی ہے ٹریفک کے قوانین یہ ہے، یہ ٹریکٹر ہے اس میں 4 پہیے ہوتے ہیں۔ کہ عمران خان کو پتہ چل گیا ہے کہ میں نے نواز شریف کے ساتھ کیا کیا تھا، میں نے مریم کے ساتھ کیا کیا تھا، میں نے آصف علی زرداری کے ساتھ کیا کیا تھا۔ میں گرمی کا موسم ہوتا ہے یا گٹر بہنے شروع ہوتے ہیں نا، تم لوگوں کی پیداوار میں اضافہ ہو جاتا ہے، تم لوگ پھول پھول کے نکل رہے ہوتے، تم لوگ کا یہ کام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سید شہریار علی نقوی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نقوی رپورٹس۔ دوستو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میرا کام جو ہے نا وہ ہمیشہ جو ہے وہ لوگوں کی ٹھگائی کرنا زیادہ ہے۔ خبریں تو میں بتاتا ہی ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے میں لوگوں کو جو ہے نا ان کے جھوٹ اور ان کے جعلی پروپیگنڈے جو ہے وہ بے نقاب کرتا ہوں۔ اس میں آپ کے بھائی کو ایک اللہ کا شکر ہے ایک مہارت ہے کہ جھوٹے کو گھر تک پہنچانے کا میرا کام ہے۔ اپنا تو اسٹائل ہی ایسا ہی ہے بھیا۔ اب آپ کو بتا دو بات کیا ہے، وہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان سے بھاگ کے کچھ بھگوڑے جو باہر بیٹھ کے آرمی کے خلاف اور آرمی چیف کے خلاف کیا کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں، جیسے ان کی ہمشیرہ کو جو ہے وہ نکاح والے دن جو ہے وہ طلاق دے کے، نکاح سے پہلے ہی طلاق دے کے بھاگ گئے تھے۔ اس لیے جو ہے منی صاحب سے اتنا تپے ہوئے رہتے ہیں، فوجی فوج کو فوجی جھوٹے پروپیگنڈے۔ اچھا ان کے جو ہے چہیتے اتنے زیادہ پاگل ہے، اتنے مطلب عوام بلا وجہ کے مطلب کہہ رہے یار کیا ہے کیا، اس کو دوسری دفعہ سالن مانگنے میں دیتا نہیں ہے تو وہ بندہ جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرنے میں لگے ہوئے۔ ابے بھائی بات سنو اور سے ٹھنڈے ہو جائے، مجھے پتا ہے آگ لگ رہی ہے کیونکہ آج میں آگ لگانے کے لیے آیا ہوں تم لوگوں کو۔ اب یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ آرمی چیف جو ہے وہ گھٹنوں میں بیٹھ گیا۔ آرمی چیف نے جو ہے پاکستان زندہ باد سے پاکستان ہمیشہ پائندہ باد کا نعرہ لگانا جو وہ شروع کر دیا، لیکن پھر بھی جو ہے لوگ نہیں مان رہے اور عمران خان جھک نہیں رہے کے آگے۔ یہ پرویز مشرف کا نعرہ تھا چمپو، جس کے پیچھے تم ہلاتے پھرتے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ، اچھا آرمی چیف جو ہے وہ پاکستان ہمیشہ پائندہ باد کا نعرہ لگا رہی ہے، چلو ٹھیک ہے، عاصم منیر صاحب کر رہے ہو اور اچھا ہے، اور ان کے آگے گھٹنے ٹیکیں گے۔ ابے تمہارے جو وہ جو ہے نا بیسٹ فرینڈ جو وہاں سے بلوچستان میں جنہوں نے کوئٹہ کے اندر دھماکے کیے، ان لوگوں کی جو کے پی کے میں جہاں سے تم لوگوں کو وہ چرس گانجے وغیرہ لا کے دیتے ہیں، ان سب حرام خور کے گلوں کے اوپر گھٹنا رکھ کے عاصم منیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے تم لوگوں کو ہو رہی ہے چل، کیونکہ تم لوگ چاہتے ہو کہ عمران خان آئے تو پھر وہی ناجائز کام جو ہے مزید اسمگلنگ، حرام کی کمائی افغانستان سے بہت آنے جو ہے نا وہ شروع ہو جائے، تاکہ تم لوگ جو ہے نا وہ تم لوگوں کے بھی دال روٹی کرے، کیونکہ تم لوگوں کے ٹھیکے ملے ہوئے تم لوگوں کو۔ اب پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، پاک فوج کو بدنام کرنے کے لیے یہ عمران نیاز خان، بھگوڑا راجا، وہ گنجا ٹکلا، ایک وہ پلید پیرزادہ وغیرہ ٹائپ کے جو کارٹون بیٹھے ہوئے اور وہ ناشکرہ وغیرہ جو بھی ہیں، یہ سارے منحوس لوگ جو ہے بیرون ملک تو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کام کچھ بھی نہیں ہے علاوہ اس کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بکواس کرنا۔ اور ہماری جتنے بھی کیا کہتے ہیں سیاسی سرگرمیاں چل رہی ہیں، اب تمہارا کیا کام ہے، تم لوگ تو بھگوڑے ہو، اور بقول تمہارے پاس تو برٹش نیشنلٹی ہے، امریکن نیشنلٹی ہے، تو پاکستان کو جو چھوڑ دیجیے، آپ دفاع ہو جائیں وہیں پر۔ آپ کو وہ آپ کا جو چہیتا ہے نا یہ لنگڑا کاڑا دجال، یہ بھی وہیں پر بہت جلدی پہنچنے والے، کیونکہ اس وقت عمران خان مانگ رہا ہے بھی، جی ہاں یہ آگ کا آپریشن والا جو معاملہ ہے یا آگ میں خرابی کا، یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے، کیونکہ عمران خان کو پتہ چل گیا ہے کہ میں نے نواز شریف کے ساتھ کیا کیا تھا، میں نے مریم کے ساتھ کیا کیا تھا، میں نے آصف علی زرداری کے ساتھ کیا کیا تھا، میں نے پوری قوم کو کس طریقے سے نقصان پہنچایا تھا۔ یہ یہودی ایجنٹ جو ہے، بلکہ یہودی ایجنٹ کیا خود بھی یہودی ہے، یہ یہودی جو ہے وہ اب جو ہے منتیں کر رہا ہے، ترلے کر رہا ہے، کیونکہ اس کو پھانسی کا بندہ نظر آ رہا ہے بہت قریب، اور اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے یہ کسی بھی طریقے سے جا رہا ہے۔ اب اندر کو جا کر ان لوگوں کے آپ ہٹ دھرمی دیکھیں عمران کی، کہ کوئی اس کو جو ہے نا منہ نہیں لگا، ٹھیک ہے، اندر کوئی ملنے جا نہیں سکتا، لیکن اندر کی خبریں جو ہیں وہ باہر بیٹھے عمران کو مل جاتی کہ بھئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وکیل کو نہیں پتا، بہنوں کو نہیں پتا، ورکرز کو نہیں پتا، چیف منسٹر جو ہے وہ جس کا کل کہہ رہے ہیں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، دیکھو یہ ہوتی ہے پاور۔ ابے کیا پاور گدے، تم لوگ جو ہے نا وہ ہو یہاں سے بھی پاگل ہو اور پاگل ہو تم لوگ، بس پاگل۔ تم لوگ کو کیا بولے کہ وہاں پہ جا کے جو وہ ڈیل کر کے آگے 400 ارب روپے، 1200 ارب روپے، 100 ارب روپے کی ڈیل کوئی کر کے آ گئے، پیسے لے کے آ گئے، عمران خان کی بات ہی نہیں کی۔ ابے وزیر اعظم کے سامنے بیٹھو، جا کے بولتے تو صحیح
کہ سر اس کو چھوڑے, ہم لوگوں کو ملنے دے, نہ ملنے کی اجازت کس نے بات کی نہ وہ, اور شیر بن گیا بھائی بڑا. تم لوگ یار جھوٹ کب تک بولتے رہو گے؟ کوئی شرم کوئی حیا ہے؟ کبھی آئینے میں اپنی شکل دیکھی تم لوگوں نے؟ نحوست ٹپک رہی ہے پاکستان دشمنی میں, اور افواج پاکستان کی دشمنی میں. تم لوگ جو ہے نا وہ کر سکتے ہو کر لو, لیکن یہ بھگوڑا بہت جلدی. ترکی کہہ رہا ہے مجھے ترکی بھیج دیں, پھر کہہ رہے ہیں مجھے وہاں پر امریکہ بھیج دیں تاکہ میں اپنی جورو پرانی جو جورو ہے وہ کہہ رہا تھا اس کو کہ وہ مسلمان ہو گئی ہے, اس کے چاند کے پیچھے پڑے ہوئے, او بھائی اب تو اس کا چھوڑ دو. وہ واقعہ اسلام کا کہ جیسی ڈیورس ہوئی واپس جا کے اپنی جو چلی گئی اپنی کرتوتے ظاہر ہے کہ وہ بندہ جس جو اپنی بیٹی کو اڈاپٹ نہیں کر رہا ہے وہ اس قوم کو اڈاپٹ کرے گا, اس قوم کے لیے وہ قربانی دے گا. ہٹاؤ تم لوگ مچھر مکھی, تم لوگ جو ہے نا گٹر میں رہتے ہو, ظاہر گٹر میں جیسی گرمی کا موسم ہوتا ہے یا گٹر بہنے شروع ہوتے ہیں نا, تم لوگوں کی پیداوار میں اضافہ ہو جاتا ہے, تم لوگ پھوٹ پھوٹ کے نکل رہے ہوتے, تم لوگ کا یہ کام ہے. اب بلوچستان میں کوئٹہ میں جو بھی معاملات ہوئے پرسوں ترسوں سے جو بھی چل رہے ہیں, اب آپریشن کے لیے جو سرفراز بگٹی صاحب ہیں انہوں نے, اور ایون یہ کہ بڑے بڑے جو سردار لوگ ہیں وہ لوگوں نے کہا کہ بھائی آپریشن اب ضروری ہے, ٹھیک ہے. اور وہ ایک خاتون جو کیا نام تھا اس کا پتہ نہیں, وہ جو گن لے کے بڑی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے انڈیا میں, کیا جائے وہ دیکھو گوادر کی اس نے واٹ لگا دی. ابے گوادر کی واٹ لگا دی, وہ سامنے بیٹھی بھی بیان دے رہی ہے کہ مجھے مارنگ نے بھڑکایا تھا, فلانے نے بھڑکایا تھا. یہ تو تم لوگوں کی عادت ہے, تم لوگ جو ہے نا نہیں لڑ سکتے. تم کسی بھی سمت سے آ جاؤ, پاکستان اور پاکستان کی عوام اپنی افواج اور حکمران کے ساتھ مل کے کھڑی ہوئی. یاد رکھنا ہمارے اندر کے افواج سے تو میرے کوئی الحمدللہ اختلافات نہیں ہے, نہ تھے نہ ہوں گے, لیکن حکمرانوں سے جو بھی اختلافات ہیں اس کے باوجود ہم ایک ہیں. بات یاد رکھنا, ہم عمرانٹو نہیں ہے کہ چپیڑ مار دیں گے. ابھی کہہ رہے ہیں 8 فروری کو عوام نے مسترد کر دیا, یہ یہاں نظر نہیں آنا چاہیے. کیا نام ہے ان کا جو بھی یہ ہونے والی نا 8 کو 12 کو جب بھی ہونی ہے پتہ نہیں, ان کا کوئی بندہ یہاں نظر نہیں آنا چاہیے. اگر یہ سوہیل چول آفریدی یہاں پر آیا نا, اس نے آ کے یہاں پر آ کے بکواس کی, پھر یہاں پر آ کے پھر رس لگایا. جا کے پی کے اندر پہلے معاملات صحیح کر بیٹا, پھر اس کے بعد آئیے ادھر. یہ کراچی ہے, ایک ہے تم لوگ جو ہے نا وہ جاگیر نہیں ہے کہ تم لوگ کبھی مطلب گھومتے پھر رہے کچھ نہیں ہو رہا, وہ کراچی میں آ کے دھرنے کر دو, کسی کا کچھ نہیں چل رہا. اب وہ بیچارے جماعت اسلامی والے وہ لوگ دھرنے دے رہے ہیں, ان کی کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. بھائی آپ اپنے بات میں دم تو لے کر آئے, ٹھیک ہے. وہ بھی کر رہے دھرنے کر رہے ہیں. اس کا پاکستان کا بھی دھرنا تھا, ان کے بندوں کو اٹھانے شروع کر دیا, وہ غائب, ٹھیک ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں ہم گرینڈ دھرنا کریں گے. سر میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, یہ ہمارے ملک میں یا کسی بھی ملک میں ہر ایک کو فل اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے رائٹس کے لیے یا ملک کے مفادات کی خاطر دھرنے ریلیاں کر سکتا ہے, لیکن غائب کرنا جو ہے نا یہ بالکل سراسر غلط ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. قانون کے رکھوالے جب وہ یہ کر رہے ہیں, اب آپ کہیں گے کیا ہوا؟ آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو وہ آئی جی صاحب کے اوپر عدالت برہم ہوئی ہے کیونکہ تاجر کو افواہ کے کیس میں وہ جو ہے وہ پکڑے بھی گئے. اب ایسے پولیس کے محکمے میں سے کتنی کالی بھیڑیں جو اب پکڑی جا رہی ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اب جو ہے وہ معاملات صحیح ہونے کی طرف جا رہے ہیں. اس لیے حکومت پاکستان کا بھی ساتھ دیجیے, اور فی الوقت جو ہے وہ حکومت سندھ کا بھی ساتھ دیجیے, اور تمام صوبوں کے جو چیف منسٹرز ہیں وہ عوام کو اعتماد میں لیں, ٹھیک ہے. یہ آگے لگ رہی ہیں, کچھ بھی ہو رہا ہے, یہ سب چیزیں چولہا جل کے بجھانے کے برابر نہیں ہے. یہ لوگوں کی گھروں کے چولہے بجھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. مطلب فزیکلی چولہا جلا کے بجھانے کی بات نہیں کر رہا ہوں, لوگوں کے گھروں کے چراغ جو ہے وہ بجھ گئے, لوگوں کے گھروں کے جو ہے نا ماتم وہاں پر بچھا ہوا ہے. لیکن یہ حل نہیں ہے کہ یار ہمارے کیا کہتے ہیں میئر صاحب جو ہے بڑے مسکراتے ہوئے آ گئے کہ ہم نے 3 گھنٹے کے اندر قابو پا لیا, یہ دیکھو وہ سر کیوں لگ رہی ہیں یہ ساری چیزیں, ٹھیک ہے. اب آپ کو ایک جیسے آپ لوگ کرتے ہیں نا کہ پریس بریفنگ کرتے ہیں, اس میں عوام کو کچھ سیفٹی پریکاشن دیں. پہلے ہم لوگ جب چھوٹے تھے نا پی ٹی وی پہ پروگرام جایا کرتے تھے, اگر آگ لگ جائے تو یہ کرنا چاہیے, سیفٹی ایسے ہوتی ہے, ٹریفک کے قوانین نہیں ہے, یہ ٹریکٹر ہے اس میں 4 پہیے ہوتے ہیں, 2 پہیے چھوٹے ہوتے ہیں, وہ آگے ہوتا ہے, بڑے پہیے جو ہے پیچھے ہوتے ہیں. وہ اس طریقے کا کوئی پروگرام چلائیں کہ ہر ٹی وی چینل پہ بولے کہ کم وقتوں روزانہ جو 1 گھنٹے کی جو ہے یا آدھے گھنٹے کی نشریات یہ رکھو, روزانہ لیسن دو, روزانہ لیسن دو, تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ سیفٹی
کیا ہوتی ہے. اور اسکولس کالجز یونیورسٹیز وغیرہ میں بھی تعلیمی اداروں میں بھی مدارس میں بھی اس چیز کا انعقاد کرے. شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. ابراڈو مردو لعنت.